یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں، ہم نے تو ادب میں آپس میں ایک دوسرے کا سوال کیا ہے نا، لوگ اللہ سے کرتے ہیں کہ دین اسلام آپ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور آپ ہی قادر ہو اور مالک کائنات ہو، کیا وجہ ہے کہ آپ کی دنیا کے اندر زیادہ تعداد لوگوں کی اسلام میں داخل نہیں ہوئی، جبکہ یہ دین سچا بھی ہے اور قدرت بھی آپ کے پاس ہے؟ پیسے آپ ان کو دیتے ہو جو نہیں ماننے والے، اور بیچارہ مسلمان پریشان ہے، اس کی کوئی وجہ آپ بتاؤ؟ لوگ پوچھتے اللہ سے۔ بس یہ اللہ کریم نے جو اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ آپ اس کے درمیان اس بات میں آپ پریشان نہ ہوں کہ کون سی بات کثرت میں ہے، کون سی بات قلت میں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ باطن سب لوگوں پر اشکار ہے کہ نہیں ہے، اس کی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اہل اللہ اور اہل ظاہر میں فرق بھی نہیں ہے بیان کے طور پر، یہ دونوں کوئی الگ طبقے نہیں ہیں کہ اللہ کریم نے مطلب مہربانی کی ہوئی ہے۔ اہل ظاہر بھی اگر اصلاح نفس ہو جائے تو وہ سارے اہل باطن ہی ہیں۔ اب بات ہے نا، فرق اس لیے محسوس ہوا کہ کچھ عرصہ سے اہل باطن کے نام پر کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جو ظاہر سے بالکل عاری تھے، اس لیے پھر یہ رشتہ ان کا رک گیا، یعنی کہ نظام میں ظاہری کے بالکل قائل ہی نہیں رہے تھے، تو وہ پھر کچھ ہندو تہذیب مل گئی، کچھ اور تہذیبیں مل گئیں اس وجہ سے۔ ورنہ یہ تھا اہل باطن اور اہل ظاہر، جہاں بزرگوں کا نام آتا ہے سارے اہل ظاہر تھے اور سارے اہل باطن تھے۔ کسی بزرگ کا نام لو، اچھی جو منصب والا ہے مسجد اس کے پاس ہوگی ضرور، سارے بزرگوں، داتا صاحب لے لو، خواجہ صاحب لے لو، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے لو، سب کو لے لو، وہ سارے کے سارے جو ہے نا اپنا عبادت کے نظام کو چلا رہے تھے اور پھر لوگوں کے تعلیم قلوب بھی کرتے تھے۔ یہ بائیفرکیشن جو ہو گئی، کچھ عرصہ سے کچھ خانقاہیں ایسی ہیں جہاں وہ ظاہری عبادت ہی نہیں ہو رہی، اس لیے یہ فرق پڑ گیا۔ بہرحال اگر کوئی ایسا مقام مل جائے کہ باطن اور ظاہر میں کہیں انتخاب کا موقع آ جائے تو ظاہر کو ترک نہیں کرنا چاہیے، عبادت کے نظام کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایسا ہے تو باطن جو ہے وہ اس کی مہربانی سے ملتا ہے، یہ کہیں ظاہر کے نظام کو سختی سے کرنا تو ماننا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے انہی لوگوں سے، یہ اچھی بات ہے۔ اس لیے قلت میں ہونا، جس طرح 5 نمازیں سب پڑھتے ہیں، تہجد کوئی کو پڑھتا ہے نا، ایسا کیوں ہے کہ لوگ بہت کم ہیں؟ بس جس کو جو شعور ہے اس کی مہربانی کا، سارے لوگ جو ہے وہ پیسہ جمع کرنا کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہوں گے نا، اب ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو کم تعداد میں رکھا ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل جو ہے سچے انسان ایک ہی ہیں، سارے دین کے حوالے سے اچھی نیت والے لوگ ایک ہی ہیں، اہل ظاہر ہوں اہل باطن ہوں ایک ہی ہے، مقصد سب کا رضا الہی ہے۔ یہ جو درمیان میں ہوا نا کلیش، بریلوی دیوبندی اور ادھر ادھر اہل حدیث کا، یہ درمیان میں غلط ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، ٹھیک ہو جائے گا سب، ہاں صحیح ہو جائے گا۔ چلو بہتر ہے، دعا کرو، خیر کرو، آواز اب دعا کرو، چلو پڑھو، کراچی پڑھو، دروچی پڑھو، کچھ پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم
جسمه مقدس محقر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين أمراض المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين أغثنا 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 يا رسول الثقلين صلى الله عليك وسلم أغثني يا حبيبي 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 صلى الله عليك وسلم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن سيدنا عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدنا حسین صفیہ